اچھا، یہ جانوروں کے بعد میں نے ایک حدیث مبارکہ سنانے کے بعد اب میں جو بہت پہلے، یعنی آپ یہ کہہ لیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بہت پہلے یمن میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ربیہ بن نصر، اس بادشاہ کا نام تھا۔ تو یہ تو غیر مسلم لوگ تھے، اور ان کے اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ کس انداز میں کیا جاتا تھا۔ ربیہ بن نصر نے ایک دن خواب دیکھا، اس خواب میں وہ ڈر کر اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ خوف میں مبتلا تھا، تو کہنے لگا قیافہ شناسوں کو بلاؤ جو چہرہ شناس ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مختلف قسم کے حکماء کو بھی بلایا جائے، حکیم بھی آ گئے، طبیب بھی آ گئے، معبرین کو بلایا گیا جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا خوف زدہ ہوں، ڈرا ہوا ہوں، اس کی تعبیر بتائیں۔ سارے جتنے بھی معبرین تھے، اچھی تعبیر بتانے والے تھے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک شرط لگا دی، کہنے لگا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم مجھے جو بھی خواب سناؤ گے نا، اس کی تعبیر میں نے ماننی کوئی نہیں ہے، ہاں یہ یاد رکھنا، اور جس کی تعبیر میں نہیں مانوں گا اس کا سر میں پھر قلم کر دوں گا۔ شرط یہ ہے خواب بھی تم بتاؤ جو میں نے دیکھا ہے، اور تعبیر بھی خود کر کے بتاؤ۔ اب چھانٹی ہونے لگی کہ بادشاہ کے درباری جتنے معبرین ہیں وہ سارے ہاتھ باندھے حاضر تھے، دو کا انتخاب ہوا۔ ایک کا نام ربیہ بن ربیہ ستیح تھا، اور دوسرا کا نام شک تھا، شین اور قاف، شین کے نیچے زیر شک۔ ایک ربیہ بن ربی ستیح اور ایک کا نام تھا شک۔ دو معبرین کا انتخاب ہوا۔ یہ بادشاہ سلامت کے دربار میں آ کر بادشاہ کو بتائیں گے کہ سوتے ہوئے تو نے کیا دیکھا ہے، اور پھر یہ بتائیں گے بادشاہ کو کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب دنیا حیران تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ یہ لکھتے ہیں کہ عبد شمس اور عبد مناف کے زمانے میں یہ جو ستی تھا، قیافہ شناس تھا، یہ کبھی کبھی مکہ مکرمہ میں آیا کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا عالم تھا کہ علم اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تھا، لوگ اپنے مسائل اسے ڈسکس کرتے تھے۔ یہ غیر معمولی حرکات کرتا تھا، اور یہ غیب کی خبریں دے دیا کرتا تھا۔ یاد رکھیں کہ سورہ نمل میں موجود ہے کہ غیب اللہ کے حکم کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ یاد رکھیں۔ لیکن انہیں یہ خبریں کیسے ملتی تھی؟ روایات موجود ہیں کہ شیطان جو ہے، یہ جنات جو ہیں، یہ جا کر شیطانی جن جو ہیں فرشتوں کی باتیں سن کر آ کر لوگوں اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے، اور کاہن آ کر وہ باتیں لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اس نے ہمیں غیب کی خبر بتائی۔ ستی بہت بڑا، ستی سے اس کا مراد، اس کو ستی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ کھاتا بہت زیادہ تھا، اس کا پیٹ جو تھا وہ بہت بڑا تھا، اور ایک بڑے جسے والے کو، بڑے جسم والے کو ستی کہا جاتا ہے۔ ربیہ بن ربیہ اس کا نام تھا، اور دوسرا شیخ نام تھا۔ بادشاہ نے بلایا کہ یہ میرا خواب سنائے گا جو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا خواب یہ تھا کہ آپ رات کو خواب میں سمندر میں اندھیرے میں سفر کر رہے تھے، اور اس اندھیرے میں اچانک سے ایک بجلی کا ٹکڑا آ کر سمندر میں لگا۔ اس ٹکڑے کی وجہ سے ہر چیز جو تھی، جاندار جتنے بھی تھے، چرند پرند جتنے بھی تھے، وہاں پر سب کے سب فنا ہو گئے۔ پھر اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی، اس روشنی نے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ بادشاہ اچھل پڑا، کہنے لگا یہی میرا خواب ہے، میں نے یہی دیکھا ہے، چلو اب تعبیر بتاؤ۔ درباری جتنے بیٹھے تھے پریشان بیٹھے تھے کہ یہ تو ہمیں مستقبل کی خبریں دینے لگا ہے، جو بادشاہ رات کو دیکھ کے آیا ہے تو وہ یہ خواب سنا رہا ہے ہمارے سامنے۔ اب بادشاہ نے کہا تعبیر سناؤ۔ اس نے کہا تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تیری حکومت جانے والی ہے، کچھ حبشی لوگ آئیں گے، تجھ پر حملہ آور ہوں گے، تیری حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن جب ساری طرف بربادیاں ہو جائیں گی نا، اچانک سے پھر ایک روشنی سامنے آ جائے گی۔ اس روشنی میں ایک شخص ہوگا جو مکہ مکرمہ میں آئے گا، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ محمد بن عبداللہ جب آئے گا، اس کی روشنی چار دانگیں عالم پھیل جائے گی، اس کی تبلیغ جاری رہے گی، آخر تک جاری رہے گی، زمانہ ختم ہونے تک۔ بادشاہ نے کہا یہ زمانہ بھی ختم ہوگا، یہ کب ختم ہوگا؟ تو ستی نے کہا کہ
تب ختم ہوگا جب فیصلے کا دن آ جائے گا، قیامت کا دن آ جائے گا، اس وقت تک نبی علیہ السلام کی سرداری رہے گی، نبی علیہ السلام کا سکہ چلتا رہے گا۔ بادشاہ نے کہا ستی تو نے میرے خواب کی ترجمانی کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہی خواب میں نے دیکھا ہے اور یہی اس کی تعبیر بنتی ہے۔ پھر شک کو بلایا، اس نے بھی آ کر ملے جلے الفاظ میں یہ کہا کہ ان قریب تیری سلطنت چلی جائے گی اور مکہ مکرمہ میں محمد نامی ایک شخص آئے گا، 4 دانگ عالم جس کا سکہ رائج ہو جائے گا۔ سامعین محترم، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بادشاہوں کے درباروں میں بھی نبی